السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم انزل اللہ، پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، اپنی طرف سے سکینت، علی رسول ہی، اپنے رسول پر،
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں پر، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اور نازل کیے لشکر جن کو دیکھا ہی نہیں ہا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی جزا ہے کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں دین اسلام کے اندر بڑا مقام حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے جس شرف، جس بلندی، جس عزت اور جس عظمت کے ساتھ انہیں نوازا ہے، اس عظمت کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تصور کیا ہوتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارے صفوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابی رسول ہو اور ہمارے دلوں میں بغض ہو، اس کے بارے میں دو چیزیں کبھی بھی ایک دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کا بغض ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو صحابہ کا بغض نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، عقیدہ، منہج۔ آج کل کچھ لوگ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ یزید کی آڑ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، سب تھے تو وہ صحابہ کرام، یزید کی آڑ میں وہ صحابہ پہ تان کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ نوجوان جو سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں، عمومی طور پہ تو سب کے لیے یہی ہے، لیکن خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہے جسے شیطان بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ اور وہ کیا کہ یزید کی آڑ لے کر امیر معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کیا جائے، یزید کی آڑ لے کر سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آڑ جو ہے نا وہ تان کیا جائے، یزید کی آڑ لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی جائے، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کی جائے۔ یہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایک خاص سوچ فکر کے لوگ ہیں جن لوگوں نے صحابہ کے دلوں کے اندر بغض، حسد، صحابہ کرام کے متعلق لوگوں کے دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور سادہ نوجوان، سادہ مسلمان بہت جلدی منافقوں کی
اور صحابہ کے متعلق بغض رکھنے والوں کی ان جناب و دسیسہ کاریوں کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے لیے میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ سردار ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں۔ سردار ابو سفیان کون ہیں؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے خلاف مار کارائیاں کی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ لوگوں کے گھروں کے لیے کو بطور امان پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہاں جب سارے مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑے تھے، سرداران قریش، مکہ کے وڈیرے، مکہ کے چودھری، وہ سارے ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ پہلے بھی کئی خطبوں میں آپ نے سماعت کیا، ایک صحابی رسول نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے ڈھیر کرنے کا دن ہے۔ صحابہ کرام سے کہا آج تیار ہو جو، آج مکہ کے مشرکوں کو ذبح کر کر کے ان کی بوٹیاں کر کے ڈھیر لگا دینے ہم نے، آج گوشت کرنے کا دن ہے۔ آپ نے اسی وقت خاموش کروا کے اپنی طرف سے پیغام جاری فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن ہی تو رحم کا دن ہے، آج ہی تو مزہ آئے گا رحم کرنے کا۔ ویسے کیا روٹین میں تو ہم چلتے ہی ہیں، آج جب دشمن ہماری پوری دبوچ کے اندر ہے، جب آج دشمن ہمارے پورے نرغے کے اندر ہے، آج جب دشمن کے ہاتھ کھڑے ہیں اور ہم اسلحہ سے مسلح اور لیس ہیں، اور اس وقت پتا چلتا ہے جب دشمن آپ کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہو، پھر آپ کہیں جو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ معافیوں کا پھر پتا چلتا ہے، جب ہاتھ نہ پہنچ رہا ہو تو کہہ دینا میں نے معاف کر دیا، چلو اللہ اجر عطا کرنے والا ہے، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے جو ایسے بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معافی بڑی کمال کی معافی ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان، اور سوچو تو صحیح کس سردار ابو سفیان کو برا کہتے ہو، جس سردار ابو سفیان کا حیا ساری کائنات کے سردار نبی نے کیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے؟ جس شخصیت کا احترام ساری کائنات کے تاجور کر رہے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کا بوجھ تھا؟ کیوں جی؟ کسی کا خوف تھا؟ کوئی ڈر تھا؟ کیا تھا؟ اگر سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا نہیں تھا، احترام نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ اور یاد رکھو میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات کے کسی انسان کا ظرف نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی عظیم حکمران بھی نہیں آیا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی زیرک نہیں آیا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عقل و خرد کا مالک نہیں آیا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر لوگوں کا حیا کرنے والا بھی کوئی نہیں آیا۔ سردار ابو سفیان چونکہ سردار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سرداریاں بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اسی طرح کا احترام بھی دیا کرو۔ آپ کو یاد ہوگا حاتم طائی کی بیٹی کو صحابہ کرام لے کے آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا المزمل والی کملی اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافرہ عورت ہے، آپ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ دے رہے ہیں، اپنی یا ایھا المزمل والی کملی اتار کے اس کے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تمہیں معلوم نہیں یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے؟ حاتم طائی کو مسلمان تو نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والا تھا، غریبوں پہ خرچ کرنے والا تھا، مسکینوں پہ خرچ کرنے والا تھا، بہت بڑا سخی تھا۔ آپ نے اس کے احترام میں اس کی بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ دیا تھا۔ آپ نے جو بھی بڑے آتے ان کا احترام کرتے تھے، بھلے وہ کفر کے بڑے کیوں نہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل
دار ابی سفیان فہو آمن، اللہ کے نبی جس کا حیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جس کا احترام کر رہے ہیں، امتی کھڑا ہو کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولے، ان کا احترام تو اللہ کے نبی نے اس وقت کیا تھا جب ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر وہ شرف صحابیت سے متصف ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا، وہ امن میں آ گیا۔ من دخل دار بدیل بن ورقا فہو آمن، جو بدیل بن ورقا کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ من اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے کچھ نہیں کہنا۔ من دخل فی بیت اللہ الحرام فہو آمن، جو بیت اللہ الحرام میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ جہاں بھی پائے جائیں، جہاں بھی پائے جائیں انہیں قتل کر دینا، چھوڑنا نہیں ہے۔ ان وجدوا متعلقین باستار الکعبہ، اگر کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے بھی ہوں ان کی گردنوں کو اتار دینا۔ ایسے لوگ بھی تھے، ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ ان کو جب اس اعلان کا پتہ چلا نا اکرمہ بن ابی جہل کو، پھر وہ بھاگے تھے وہاں سے اور یمن کے ساحل سمندر سے جا کے یمن کی طرف کشتی کے اوپر بیٹھ کے جانے لگے، تو پھر بھنور میں کشتی پھنسی۔ ملا نے کہا اخلصوا الدعاء، مخلص ہو کے دعا کرو۔ کسی نے لات کو پکارا، کسی نے منات کو پکارا، کسی نے حزا کو پکارا، کسی نے حبل کو پکارا۔ ملا کہنے لگا یہاں نہ کوئی لات کام آتا ہے، نہ منات کام آتا ہے، نہ حبل کام آتا ہے، یہاں تمہارے جتنے بھی آلہہ باطلہ ہیں وہ کام نہیں آتے، یہاں محمد رسول اللہ کا الہی کام آتا ہے۔ یہاں پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں میں نے کہا، ملا کو کہا واپس موڑو کشتی۔ کشتی واپس کروائی۔ اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو۔ کہا تیرے لیے تو اعلان ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اعلان ہے تو پھر کیا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے قدموں میں لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیونکہ جو بات اتنی دیر سے لگی ہوئی تھی، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے کشتی میں سمجھ آ گئی ہے۔ بیوی کو ساتھ لیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کے مسلمان ہوئے۔ یعنی ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سردار ابو سفیان کا اتنا احترام کیا، فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہنا۔ پھر سردار ابو سفیان مسلمان ہوئے۔ ان کی بیوی ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کہتی ہیں مورخین نے لکھا ہے اس نے آ کے نا سردار ابو سفیان کی مونچھ سے پکڑا، مونچھ سے پکڑ کر کہنے لگی اتنا بڑا چودھری بنا پھرتا ہے اور آج مسلمان ہو گیا، تو اتنا بڑا چودھری تھا، وڈیرا تھا، تیرے پیچھے تو سارا مکہ چلتا تھا، آج تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا۔ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ادھر سے پھر ہندا، انہوں نے رات کے ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا۔ کہتی ہیں آج میں نے دیکھنا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، جب بادشاہ کسی کی سرزمین کو روندتے ہیں، کسی کی سرزمین کے اوپر غالب آتے ہیں، قبضہ جما لیتے ہیں، پھر ان کی افواج ان کی آنگنوں کو روندتی ہیں، ان کی عزتوں کو پائمال کرتی ہیں اور خون ریزی، جنگ و جدال اور ان کی عزتیں، ان کی آبروئیں انہیں تار تار کرتے ہیں۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آج مکہ کو فتح کیا ہے تو یہ رات کو کیا جشن مناتے ہیں۔ ہندا کہتی ہیں جب میں نے رات کو دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، اللہ ان کے قبروں پہ بے حساب رحمت نازل فرمائے۔ کیسے عظیم لوگ تھے، شرم نہیں آتی لوگوں کو ان کے بارے میں زبانیں کھولتے ہوئے۔ ایسے عظیم لوگ تو صفحہ ہستی پہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ، عزت، شرف، بلندی، منقبت، مقام اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کوئی کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی سجدے میں گر کے رو رہا ہے، کوئی قیام میں قرآن کی تلاوتیں کر کے رو رہا ہے،
کہنے لگی بادشاہوں کی فوجی جب آتے ہیں وہ تو راتوں کو شباب و کباب کی محافل اور شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، یہ کوئی کسی ستون کے پیچھے رو رہا ہے، کوئی کسی ستون کے پیچھے رو رہا ہے، کوئی کسی ستون کے پیچھے سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو رہے ہیں۔ صبح ہوئی، سردار ابو سفیان سے کہنے لگی سردار جی اللہ کے لیے آپ بھی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، مجھے اللہ کے نبی کے قدموں میں لے چلیں، اللہ کی عظمت کی قسم ہے جس کے شاگرد ایسے ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھی ایسے ہوں، جس کے تلامذہ ایسے ہوں، جس کو ماننے والوں کی تربیت ایسی ہو۔ ان کی یہ تربیت کس نے کی ہے؟ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، مسلمان ہوئی، باپ بھی مسلمان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بنے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے رب نے ان لوگوں کا کتنا مقام بیان کیا ہے جو زمانہ جہالت میں اللہ کے نبی کے خلاف لڑتے تھے، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور رب ان لوگوں کا دیکھو کتنا حیا کرتا ہے جو ایک وقت میں مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار تھے، ایک وقت میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے تھے، نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یضحک رجلین، اللہ دو آدمیوں پہ ہنستے ہیں، آسمانوں پہ اللہ دو آدمیوں پر مسکراتے ہیں، اللہ ہنستے ہیں۔ کس پر؟ ایک کافر ایک مسلمان، دونوں لڑ رہے ہیں اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کافر جو لڑنے والا ہے کل کو اس نے بھی مسلمان ہو جانا ہے۔ رب کریم ان دونوں کی طرف دیکھ کے آسمانوں پہ مسکراتے ہیں، اور اذا ضحک ربک الی عبد فلا حساب علیہ یوم القیامہ، اللہ جس کو دیکھ کے ہنس پڑے اللہ قیامت کے دن اس کا حساب ہی نہیں لے گا۔ کیا سردار ابو سفیان اس حدیث کے مستحق نہیں ٹھہرتے؟ ایک وقت تھا بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار تھے یا نہیں؟ دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف تھے، لڑ رہے تھے، ایک وقت آیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہو گئے، اس وقت رب مسکراتا نہیں ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلا ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی کی پیشی کی گنجائش نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس حدیث کی روشنی میں سردار ابو سفیان وہ عظیم شخصیت ہے جس پر آسمانوں پہ رب ہنستا تھا، جس پر رب آسمانوں پہ مسکراتا تھا۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں ویکھو جی اوتھے تے بڑے اوکھے ہو کے مسلمان ہوئے سن، جنگ ہوئی سی، جنگ جدو کوئی چارہ کار نہ چلیا تے مسلمان ہو گئے۔ بھائی آپ کو یہ کہنے کی کیسے جسارت ہے؟ کیسے آپ جرات کر رہے ہیں یہ کہنے کی؟ کیا حق ہے آپ کو یہ بات کرنے کا؟ مسلمان ہوئے، پھر ایسے مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشاورت ہوتی۔ کسی نے کہا بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، آپ زیادہ بلال سے ہی مشاورت کرتے ہیں۔ کہا بلال سے اس لیے مشاورت زیادہ کرتا ہوں کہ بلال تم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ باتیں ہوئیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی بات آئی، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہ سوچا کرو کہ بلال کا جو ہے نا وہ بلال رضی اللہ عنہ دیگر لوگوں کی بنسبت کچھ، جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین نے خاص طور پہ چناؤ کیا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو زمین پہ رائے دیتے تھے، آسمانوں سے رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ تو ایسی ہستی نے جس کو چناؤ کیا ہے وہ ایسے ہی تو نہیں۔ سردار صاحب کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آتی تو میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے جو بات مجھے جنگیں کر کر کے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، جو بات بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، سرغنہ تھا، سب سے آگے ہوا کرتا تھا مخالفت میں،
جو جنگیں کر کر کے بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، فتح مکہ پہ جا کے پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کی قسم بلال کی عقل پہ قربان جاؤں، بلال کو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی۔ بلال اتنا زیرک، اتنا سیانہ، اتنا سمجھدار ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایسے لوگوں کے متعلق ایسی گفتگو کرنا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے، آج لوگ ان کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں، لوگ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کوئی کم شخصیت ہے؟ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں آج تک، جس کی سیرت کے اوپر ہزاروں کتابیں آج تک لکھی جا چکی ہیں، عربی میں، اردو میں، دیگر زبانوں میں۔ وہ عظیم شخصیت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز زیادہ جو ہے نا وہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حامل ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا، محمدی مسجد میں آنے والے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بیٹوں، اللہ کی قسم یہ جواب ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیں اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی زبان پر غلط الفاظ آ گئے، آپ گستاخ صحابہ کی لسٹ میں چلے جائیں گے، اور صحابہ کا گستاخ کامیاب ہو سکتا؟ صحابہ کی مخالفت کن لوگوں نے کی ہے؟ کافروں نے۔ صحابہ کی مخالفت کنہوں نے کی ہے؟ کافروں نے۔ صحابہ کو برا کنہوں نے کہا؟ کافروں نے کہا۔ قربان جاؤں لوگ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے جس طرح یہ سفہاء، بلال ایمان لایا، ابو بکر صدیق ایمان لائے، فلاں خباب ایمان لائے، عمار بن یاسر ایمان لائے، فلاں ایمان لائے، فلاں ایمان لائے، ہم معاذ اللہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ آسمانوں سے رب کائنات نے خود ان کا جواب دیا، فرمایا یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء، میں آسمانوں سے رب کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کے سارے صحابہ دانا ہیں، عقل مند ہیں، زیرک ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے کائنات کے اندر عظیم ترین میری مخلوق ہے، لیکن میرے نبی کے ساتھیوں کو برا کہنے والے، بیوقوف کہنے والوں کو میں رب آسمانوں سے خود کہتا ہوں یہ بیوقوف ہیں۔ جن کو اللہ بیوقوف کہے وہ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا بیوقوف ہے۔ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا، سارے بولے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والا بیوقوف ترین انسان ہے دنیا کے اندر جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ پوچھا جی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مبارک اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمانے لگے سنو میں تمہیں مقام بتانے لگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، امیر معاویہ کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں آنے والی دھوڑ، مٹی، جب بندہ سفر کرتا ہے تو مٹی گرد و غبار اٹھتا ہے تو ناک میں چلا جاتا ہے، ناک میں جم جاتا ہے، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں آنے والی مٹی اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک طرف، اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقام کم ہو گیا ہے۔ اگر تقابل کیا جائے تو شرف صحابیت کسی کو مل سکتا ہے، جتنا بھی کوئی متقی بن جائے، جتنا پرہیزگار بن جائے، شرف صحابیت مل سکتا ہے؟ نہیں۔ ان کو شرف صحابیت کس نے دیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ نے رسول اللہ کو نبوت کے لیے چنا تھا نا، آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے رب نے صحابہ کو چنا تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جس عظیم شخصیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اے میرے اللہ میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں، کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کس کے لیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ویکھو جی اے تے او خاندان ہے سارا جڑا ڈر دے نال مسلمان ہویا سی۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں کے اوپر، توفہ ہے تمہاری عقلوں کے اوپر۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کو کچھ داؤ لگا سکتا تھا؟ کیوں جی؟ اللہ کو کچھ داؤ لگا سکتا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا یہ کیسے آئے ہیں؟ جب صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے تو منافقوں نے کیا کیا؟ منافقوں نے بڑے بڑے دلائل پیش کیے، پیچھے رہنے کے عذر پیش کیے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تین صحابہ کرام وہ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی جا کے عذر نہیں پیش کیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اگر میں عذر پیش کرنا چاہتا تو میں اتنا تیز لسان تھا اور مطمئن کرنے کا مجھے ایسا ول آتا تھا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مطمئن کر سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو آسمانوں سے وحی کے ذریعے اللہ اپنے رسول کو بتا دیں گے، وحی کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ اور اگر وہاں پہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو مطمئن کرتا تو وحی کے ذریعے رب اپنے رسول کو بتلا دیتا۔ پھر جن لوگوں نے عذر پیش کیے وہ منافق تھے، منافقوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا۔ اگر سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے متعلق کوئی بھی اسلام کے خلاف سلسلہ کار اور قدغن ہوتی، اللہ کی قسم اللہ اسی وقت اپنے محبوب کو بتلا دیتا۔ اللہ نے بتا دینا تھا۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حیا کیا، ان کا احترام کیا، فرمایا جو ان کے گھر میں چلا گیا اسے کچھ نہیں کہنا۔ سردار صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا رسول اللہ کے پاس آ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے عظیم رہنما بنا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے اس وقت اسلام 9 لاکھ مربع میل تک پھیلا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو اسلام 12 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل تک ان کا دائرہ حکمرانی تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ 64 لاکھ مربع میل تک کس کی حکمرانی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت ابو ذر کے درمیان کچھ باہمی ذاتی اختلافات بھی تھے۔ ان اختلافات کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ شام کے حکمران تھے، شام کی جو ہے نا وہ زمام اقتدار ان کے پاس تھی، تو سیدنا ابو ذر بھی وہاں تھے۔ لوگوں نے پکے مکان بنانا شروع کر دیے۔ حضرت ابو ذر لڑ پڑتے لوگوں سے، کہنے لگے تم نے دنیا میں ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے کہ پکے مکان بنا کے بیٹھ رہے ہو؟ حالات مسلمانوں کے بدل چکے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے دن کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت دوستوں کی طرف سے آتا رہتا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ آپ ابو ذر کو مدینہ واپس بلا لیں،
کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست دین حاصل کیا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے تربیت حاصل کی ہے وہ تربیت یہ اسی طرح آج بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہی سوچ اور فکر بنی ہوئی ہے، اور اس سے یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم ہٹنے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کا اور ہمارا یہ فرق تو تھا صحابہ کا اور دوسرے لوگوں کا۔ مکہ مدینہ آئے، مدینہ میں بھی حالات کچھ بہتر ہو چکے تھے، مدینہ میں بھی لوگوں نے پکے مکان بنانا شروع کر دیے، حضرت ابو ذر وہاں بھی غصے ہو جاتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں ربضہ مقام پر بھیج دیا، یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک کٹیا بنا کے وہاں زندگی گزاری۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ وہاں ہی فوت ہوئے، وہاں ہی ان کی قبر ہے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن امیر معاویہ کے پاس گئے کچھ کام کی غرض سے، تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شکوہ کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے کہنے لگے ابو ذر مجھے یہ بتلاؤ کہ میرے میں بڑی کمیاں ہوں گی، بڑی کوتاہیاں ہوں گی، ظاہر ہے انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، انسان ہونے کے ناطے ہر بندہ ناقص ہے، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، میرے پاس بھی کمیاں ہوں گی، لیکن ابو ذر مجھے یہ بتلاؤ 64 لاکھ مربع میل تک کوئی گاؤں ایسا دکھا دو جس گاؤں میں لوگ بے نماز ہوں۔ 64 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا حکمرانی کا جال، ہر گاؤں کے اندر مساجد آباد ہیں، لوگ نمازی ہیں، 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ابو ذر مجھے بتلاؤ پورے حکمرانی کے اندر کسی جگہ پہ کوئی بے نماز ہے تو مجھے بتلاؤ۔ زکوٰۃ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ دے رہے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا نظام کار تھا، اللہ رب العزت نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی کو عطا کیا تھا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اتنا بڑا رہنما بن کے ابھرے، اتنا بڑا رہنما بن کے ابھرے کہ 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کی فتوحات پہنچ چکی ہیں۔ آپ اندازہ کریں پھر اللہ نے ہادی اور مہدی بنایا یا نہیں بنایا؟ ابھی بھی ان کے بارے میں زبانیں کھولیں، یاد رکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولنے والا گستاخ صحابہ کی صف کے اندر شامل ہے۔ اہل حدیث کا یہ نقطہ نظر ہے، یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ایک صحابی جسے صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی صحبت ملی ہے، اسلام کی حالت میں جس نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، اور ساری کائنات کے لوگوں سے وہ افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہمیں میسر ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم حکمران بن کے پھر سامنے آئے، اللہ کے نبی کی اس دعا کا نتیجہ تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، لوگوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی۔ اتنے لوگ اسلام کی آغوش میں آئے کب؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو حساب سکھا دے، اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، قرآن کا علم عطا فرما دے، وقہ العذاب، اور میرے اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے دعا کر رہا ہوں میرے امیر معاویہ کو ہر طرح کے عذابوں سے محفوظ فرما لینا۔ جس کے لیے ساری کائنات کے تاجور نے دعائیں کی ہوں، آج کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بڑا متقی اور پرہیزگار بن کر ان کو ڈسنے کی کوشش کرے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ اس وقت تک ہم کسی کو ڈسنے نہیں دیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہم ایسے لوگوں کی مرمت بھی کریں گے، مذمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولے ان کی مرمت بھی انشاءاللہ ہوگی، مذمت بھی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بحری لڑائی لڑیں گے، بحری لڑائی۔ قبرص فتح کیا کنہوں نے کیا تھا؟ جس کو آج کل سائپرس کہا جاتا ہے، سائپرس فتح کیا اور بحری بیڑے تیار کیے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اگر بحری بیڑے کسی نے تیار کیے ہیں تو وہ معاویہ بن ابی سفیان نے کیے ہیں۔ بحری لڑائی لڑی ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو لوگ یہ لڑائی لڑیں گے مغفور لہم، وہ لوگ اللہ نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
سب سے پہلے بحری بیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے، اور یاد رکھے 500 بحری بیڑا تیار کیا تھا، 500 بحری بیڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب فوت ہونے لگے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حجامت کروائی، آپ کے کچھ بال تھے وہ حضرت امیر معاویہ نے سمیٹ لیے، ناخن آپ نے اتارے تھے وہ ناخن آپ نے سمیٹ لیے، فرمایا ایک کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں وہ کرتا مجھے پہنانا ہے کفن میں، اور یہ اللہ کے نبی کے بال اور اللہ کے نبی کے ناخن یہ آپ نے میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں لوگ زبانیں کھولتے ہیں۔ اللہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ ناخن یہ بال میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا، اللہ کے نبی کا جو کرتا ہے وہ میرے زیب تن کر دینا، شاید رب کائنات معاویہ بن ابی سفیان کو اسی وجہ سے معاف فرما دے۔ ہمارے بھائیوں کو ہمارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں امیر معاویہ تھے کیا۔ ہزار صفحے کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ہزار صفحے کی کتاب، ایک رائٹر نے 1000 صفحے کی کتاب میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ اور جہاں بڑے بڑے رائٹروں نے حضرت ابو بکر پہ قلم اٹھایا ہے، سیدنا عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ قلم اٹھایا ہے، حسنین کریمین کی زندگی کو لکھا ہے، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لکھا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت، پھر اتنا عظیم آدمی کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا، کاتب وحی بنایا کہ آپ وحی لکھا کرو، جو وحی آتی ہے لکھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 نمبر آدمی کو اپنے ساتھ لگا سکتے تھے؟ کیوں جی 2 نمبر آدمی اللہ کے نبی کے پاس رہ سکتا تھا؟ ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں، تان کرتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سورج کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکے گا وہ پلٹ کے اس کے چہرے کے اوپر ہی گرے گا، سورج کو اس کے اوپر کوئی تھوک سکتا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا آفتاب عالم تاب ہے، ساری دنیا مل کر ان کی شان میں تنقیص پیدا کرنے کی کوشش کرے، کوئی ان کی شان کو کم کر سکتا نہیں، کم کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، حنین کی جنگ میں، حنین کے موقع پر اللہ نے مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، اپنے رسول پر سکینت نازل فرمائی، اللہ نے مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ اور سنو اس حنین کی جنگ کے اندر امیر معاویہ بھی موجود تھے، ان مومنوں کے اندر امیر معاویہ بھی موجود تھے۔ اللہ نے جو سکینت اپنے رسول پر نازل فرمائی تھی وہی سکینت اللہ نے مومنوں پر نازل فرمائی تھی، ان مومنوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور صحابہ کرام کی عزت و توقیر کو ملحوظ اور خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے گستاخ صحابہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کا نصیب اور مقدر نہیں اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔